کامل شریعت ہے عین فطرت اور نرم خوبیر انسان، اسلام ہے دین آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دین آسان، گزشتہ پروگرام میں جو اس سلسلے کا پہلا پروگرام تھا، میں نے کچھ باتیں پروگرام کے تعارف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور پروگرام کو ختم کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تہذیب اور شائستگی کو ہمارے دین میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ناظرین، اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا ہمارا دین محض نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کا نام ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو آدمی بہت زیادہ تسبیح پھیرتا ہے کیا وہ بہت دیندار آدمی ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ اور کم لوگوں کو یہ فہم حاصل ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد دین میں ایک اہم چیز ہیں، اور پھر حقوق العباد کے ساتھ ساتھ تہذیب، شائستگی، آداب معاشرت ہمارے دین میں انہیں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام کا ارشاد گرامی، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے علم عطا کیا اور بہت اچھا علم عطا کیا، اور میرے پروردگار نے مجھ کو تہذیب اور شائستگی سکھائی اور بہت اچھی تہذیب سکھائی۔ ناظرین، حضور اقدس علیہ السلام نے دیکھیے تہذیب اور شائستگی کا ذکر علم سے جدا کیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا۔ ہمارا آدھا دین تہذیب اور شائستگی سے عبارت ہے۔ آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تسبیح بہت زیادہ پھیرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آداب معاشرت نہیں ہے تو دین ادھورا ہے۔ آپ نے کتابیں بہت سی زبانی یاد کر لی ہیں، کرم کتابی تو بن گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے دین ادھورا ہے۔ ادھوری سچائیاں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک مقدمہ ہے، دو گواہ پیش ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گواہ کو جانتے ہیں کہ یہ ثقہ آدمی ہے، دوسرے کے قابل اعتماد ہونے کی ذاتی خبر آپ کو نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو پوچھا ہے کہ کوئی ہے جو اس دوسرے گواہ کے قابل اعتماد ہونے کی گواہی دے؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، یہ معتبر آدمی ہے، اس کی گواہی لی جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے 3 سوال پوچھے۔ پہلی بات اس سے یہ پوچھی کہ یہ بتاؤ حل جاورتا ہوں، دوسری بات یہ پوچھی کہ ام صحبتا معه فی السفر الذی یسفر عن الحقیقہ، اور تیسری بات یہ پوچھی کہ ام عقدتا معه عقدا، یہ بتاؤ کہ کیا تم اس آدمی کی ہمسائیگی میں رہے ہو، نیبرہڈ میں رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ سفر میں آدمی کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ پوچھی کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی کاروبار کیا ہے، لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ اس شخص نے تینوں باتوں کے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا سابقہ مجھے اس شخص کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کہا کہ پھر بات یہ ہے لعلک رأیتہ خارجا من المسجد بعد الصلاۃ فإنک لا تعرفہ،
تم نے شاید اس آدمی کو نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور تم اسی پر اس کے دیندار ہونے کی گواہی دے رہے ہو۔ فَإِنَّكَ لَا تَعْرِفُهُ، تم اس آدمی کو نہیں جانتے ہو۔ میں وہ نقطہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دین محض نماز کا نام نہیں ہے، دین محض روزے کا اور زیادہ تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے۔ ناظرین، آداب معاشرت، مینرزم اقوام عالم میں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ یہ اصطلاح سنتے رہتے ہوں گے کہ بڑی مہذب قوم ہے، متمدن قوم ہے، بڑی سیولائزڈ نیشن ہے، اور یہ جو لقب ہے سیولائزڈ ہونے کا، یہ اقوام کے لیے طرہ امتیاز ہوا کرتا ہے۔ یہ جو پروگرام ہے آج کا، میں نے کوشش کی ہے کہ اسلام میں آداب معاشرت کا کیا معاملہ ہے، کتاب اللہ اور حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اس پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک مختصر سے وقت میں اس کا ایک تجزیہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آداب ناظرین، مسکرانا، کسی کو گریٹ کرنا، مسکرا کے ملنا۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، ترمذی شریف، کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ نیکی ہے، اس پر ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا آج کل یہ جو طریقہ رائج ہے کہ مسکرا کے ملا جائے، اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ گریٹ کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ آپ کسی عمارت میں داخل ہوں تو جو شخص ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا استقبال ایک مسکراہٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس سے کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مینرزم کا طریقہ جو ہے یہ آج کل کی قوموں نے دنیا کو سکھایا ہے؟ 1400 سال پہلے ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا۔ اسلام اسے ایک غیر فطری اور غیر طبعی بات سمجھتا ہے کہ ایک زندہ کائنات ہے جہاں چہچہاتے ہوئے پرندے ہیں، جہاں لہلہاتا ہوا سبزہ ہے، جہاں سبز و شاداب وادیاں ہیں، جہاں ابلتے ہوئے چشمے ہیں، اور آدمی ایک روکھا پھیکا مردہ چہرہ لے کے لوگوں میں پھر رہا ہو۔ اسلام اس کو ایک مستحسن چیز نہیں سمجھتا۔ عبداللہ بن حارث وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت اکثر تبسما من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ خود پر غیر ضروری سنجیدگی طاری کر لینا، اپنی پیشانی پہ بل ڈال لینا اور یہ سمجھنا کہ میں دین کا مظاہرہ کر رہا ہوں، یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے ناظرین۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو آج کل کے آداب معاشرت ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں ان کا ایک موازنہ کیا جائے کہ ہمارے اپنے گھر میں کیا ہے، ہمارے اپنے خزانے میں کیا ہے۔ یہ جو کوئی احسان کرے، کوئی بھلائی کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اس کو تھینک یو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ہمارے آقا کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہ کرے گا۔ 1400 سال پہلے فرما گئے اور اس دنیا کو دے گئے کہ وہ شخص کہ جو کسی انسان جو سامنے کھڑا ہوا ہے، جو قابل ادراک ہے اور قابل محسوس ہے، اگر تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو تو وہ خدا جو ناقابل ادراک ہے، جو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار ہے، تم بدرجہ اولا کفران نعمت کرو گے اس کی۔ تو یہ شکریہ ادا کرنا جو ہے یہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا۔ آداب معاشرت کا مقصد کیا ہے ناظرین؟ فضا کو خوشگوار بنانا، ایک راحت پیدا کرنا معاشرے میں۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، پھیلاؤ۔
سورۃ نور، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم جواب زیادہ گرم جوشی کے ساتھ دیا کرو، ورنہ کم از کم اتنا سلام تو ضرور لوٹا دو۔ سلام کا جواب دینا، دیکھیے بعض اوقات کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی ان کو سلام کرے، اور خاص طور پہ کوئی ماتحت سلام کرے، یا رتبے میں کوئی چھوٹا کوئی طالب علم ان کا سلام کرے، تو وہ محض گردن کو ایک جنبش دے دیتے ہیں، ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتے ہیں، اور سنائی کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو اسلام اسے غیر مستحسن قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کمپلیکس ہونے کی نشانی ہے، سلام کا جواب زیادہ گرم جوشی کے ساتھ دیا کرو۔ ناظرین، السلام یہ کیا چیز ہے؟ راغب اصفہانی کی مفردات میں السلام کے آگے لکھا ہوا ہے کہ التعری من الآفات الظاہرہ والباطنہ، کہ ظاہری اور باطنی آفات سے عافیت، یہ ہے السلام۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو آپ دوسرے آدمی کو یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ میں متمنی ہوں اس چیز کا کہ تم روحانی طور پر، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر عافیت میں رہو۔ آپ نے دیکھا ناظرین، یہ کتنی بڑی دعا ہے، یہ کتنی جامع چیز ہے، السلام علیکم۔ اب فرمائیے کہ دنیا کی کسی قوم کے آداب بجا لانے کا طریقہ وہ السلام علیکم کا لگا کھاتا ہے؟ میں دینی تعصب نہیں، میں جذبات کی رو میں بہہ کے یہ بات نہیں کہہ رہا، آپ خالص لغوی اعتبار سے دیکھ لیجئے۔ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس میں یہ جامعیت ہے جو جامعیت السلام علیکم میں ہے۔ تو السلام علیکم یہ ایک بہت بڑی دعا ہے۔ یہ جو لوگ آپس میں ملتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، یہ معاشرت کا ادب کس نے سکھایا؟ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ حضور اقدس علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں دینی اخوت کی بنا پر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے، یہ آج کی دین نہیں ہے۔ معانقہ، گلے ملنا، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ اپنی حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، جب کوئی آدمی مدت کے بعد ملے، کوئی لمبے سفر سے واپس آئے، اس سے معانقہ کرنا یہ حضور اقدس علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں کہ زید بن حارثہ مدینہ میں آئے اور حضور اقدس علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ نے کرتا اتارا ہوا تھا، آپ اسی طرح باہر گئے اور آپ نے زید بن حارثہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کو چوما۔ جعفر بن ابی طالب حبشہ سے آئے، حضور اقدس علیہ السلام نے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ان کو چمٹا لیا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین، یہ معانقہ کرنا۔ تو میں یہ جو تہذیب ہے اور جو شائستگی ہے، اس کی تفصیل جو قرآن و سنت نے ہمیں دی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مختصر سا وقفہ ناظرین لیتے ہیں اور پھر میں واپس آ کر اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسلام ہے دین آسان۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی اسلام نے مینرزم کا جو نظام ہمیں بخشا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں پرائیویسی کا بڑا غلغلہ ہے۔ یورپ، امریکہ کے پرائیویٹ لائف، اسے ایک بہت بڑا تحفظ ہونا چاہیے۔ ناظرین،
میں ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ دیکھو، کسی آدمی کے گھر میں اس وقت تک داخل مت ہونا جب تک تم سلام نہیں کر لیتے ہو، جب تک انہیں گھر میں داخلے کی اطلاع نہیں کر دیتے ہو۔ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہونا قرآن مجید نے اس سے منع کیا۔ معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہو گیا، آگے اس کی مائنیوٹ ڈیٹیلز۔ بعض اوقات آدمی گھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی نگاہ اس پہ پڑے، کسی جنجال میں ہوتا ہے، کوئی اور حالت ہوتی ہے، تو محدثین نے ہمارے باقاعدہ کیف یقوم عند الباب، باب باندھے ہیں کہ دروازے پہ جا کے کھڑا کیسے ہونا ہے، اس کی بھی ہدایات۔ تو ناظرین، دروازے پہ جا کے کھڑا کیسے ہونا ہے، اتنی